بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 174 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ التغابن مکیۃ او مدنیۃ 18 آیۃ۔ سورۃ التغابن جو ہے یہ مکی یا مدنی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 18 آیات ہیں۔ یہاں مصنف نے اس کو مکی یا مدنی یعنی اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، اس وجہ سے فرمایا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ اکثر علماء کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کی 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، برحق پیدا کیا ہے۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی ہے۔ فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں اور اسی کی طرف آخرکار پلٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے وہ اسے یعلم جانتا ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، کھلم کھلا کرتے ہو، اس کا بھی اسے پورا پورا علم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ التغابن ہے۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ التغابن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ التغابن پڑ گیا، کیونکہ اس کی آیت نمبر آگے اس کی جو ہے وہ آیت نمبر 9 میں شاید جو ہے وہ تغابن کا لفظ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام تغابن ہی مشہور ہو گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور الوہیت کا اثبات نازل فرمایا ہے، اسلام کے عقائد کا ذکر فرمایا ہے، رسولوں کی تکذیب اور گزشتہ اقوام کی مثالیں ذکر کی ہیں، اور اسی طرح بعث بعد الموت کا بھی اثبات فرمایا ہے، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ اثار اور قربانی کی ترغیب دی ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل و ارادہ جو ہے اس کا بیان ہے، پھر کفار کی طرف سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کا بیان ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے اس میں تمام مصائب کا من جانب اللہ ہونا اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والوں کا جو بیان ہے وہ ہوا ہے۔ اگرچہ یہ صورت جو ہے وہ بعض مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں، لیکن اکثر مفسرین اس صورت کو مدنی ہی قرار دیتے ہیں۔ اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح ہیں، جس طرح کہ مکی صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے وہ ان کی دعوت ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے
توحید، رسالت، آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور جو گزشتہ اقوام کی تباہی کے اسباب تھے ان کے اسباب بتاتے ہوئے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے رسول برحق اور ان پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس پر ایمان لا کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ اگر انسان کے جو اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ اس راستے میں رکاوٹ بنے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کی خیر خواہی نہیں ہے، دشمنی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو جتنے بھی مضامین ہیں جن کا میں نے تفصیلی اور اجمالی ذکر کیا ہے، یہ سارے اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ تنزیہ، اپنی تنزیہ اور پاکی بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چاہے وہ زبان قال سے ہو یا زبان حال سے ہو، تب سب جو ہیں جتنی چیزیں بھی ہے وہ تسبیح میں مشغول ہیں۔ پھر فرمایا لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، لہ الملک اسی کے لیے ہے ملک، یعنی وہ مالک وہی ہے، ساری مخلوق اسی کی ملکیت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اس کے تصرفات اور اختیارات میں کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، وہ اپنے تمام تصرفات میں محمود ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ پھر دوسری جو آیت ہے اس سے آگے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، سمجھ دے دی، قوت فکر عطا فرما دی، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، کتابیں نازل فرما دی، ہدایت پوری طرح سامنے آ گئی، اس کے باوجود جسے کفر اختیار کرنا تھا وہ کفر پر ہی اڑا رہا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور جنہیں مومن بننا تھا، اسلام قبول کرنا تھا، وہ مومن بن گئے، وہ انہوں نے ایمان اختیار کر لیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، جو تم کرتے ہو انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ اہل ایمان کے اعمال کو اور اہل کفر کے جو کام ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے، اس کو سب کا پتہ ہے، سب کے اعمال سے وہ باخبر ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ عمل کے عموم میں جو ہے وہ اعمال قلبیہ بھی داخل ہیں اور اعمال جوارح بھی داخل ہیں، یعنی کہ وہ اعمال جو دل سے صادر ہوتے ہیں اور وہ اعمال جو جوارح سے صادر ہوتے ہیں ان سب کو یہ شامل ہے، یعنی کہ عمل جو ہے وہ یہ جو تعملون کے اندر عمل ہے یہ سب کو شامل ہے، اس میں عموم ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکمت سے پیدا فرمایا، بالحق حق کے ساتھ برحق پیدا کیا یا حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور وصورکم تمہاری اچھی صورتیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بہترین صورتیں بنائی، تمہاری صورتیں جو ہے وہ بہت ہی بہترین اور اچھی صورتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جو ہے وہ جو کیا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے ایک احسان عظیم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائی ہیں، وصورکم تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور صورتیں بھی اچھی صورتیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، قد و قامت، اس اعتبار سے جو انسانی اعضاء میں تناسب ہونا چاہیے اور جو حسن و جمال ہونا چاہیے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تو ان سب کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صورت اور شکل کے اعتبار سے انسان کی برتری ہے، اسے انسان ہی سمجھتا ہے اس برتری کو کہ شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا برتری دی ہے۔ زمین میں جو دوسری چیزیں بس رہی ہیں، جو دوسری چیزیں رہتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کتنی بھی خوبصورت ہو، کوئی انسان کتنا بھی بدصورت ہو، وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی انسانی صورت سلب کر لی جائے اور وہ غیر انسانی صورت اس کو دے دی جائے۔ یعنی
جتنی دیگر مخلوقات ہیں ان کی صورتوں میں کبھی بھی انسان ڈلنا نہیں چاہے گا. تو لہٰذا یہ ایک بہترین صورت ہے، یعنی جو تناسب کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے انسان کی صورت ہونی چاہیے، وہ بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہی خالق ہے، وہی مصور ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے. لہٰذا انسانوں کو اسی کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے، اسی کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی یاد میں لگے رہنا چاہیے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے اور وہ پھر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. تو لہٰذا انسان کو جب لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اسی کی طرف اپنا جو ہے وہ متوجہ رہنا چاہیے، اپنا دھیان لگانا چاہیے، اس کی یاد میں وقت صرف کرنا چاہیے، اس کے ذکر میں اپنا وقت لگانا چاہیے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت علم کا بیان فرمایا ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جن اقوال اور اعمال کو تم چھپاتے ہو وہ ان سب کو جانتا ہے، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی اور جنہیں تم چھپاتے ہو ان کو بھی، وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی اس کا علم اقوال افعال تک ہی منحصر نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ اقوال یا افعال کو جانتا ہے، بلکہ اس کے بندے جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اس سب کا اس کو علم ہے. ظاہر ہے ایسی ذات جو جلیل القدر ذات ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کے احکامات پر چلنا ہی لازمی اور ضروری ہے. اور یہ مراقبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ مخفی ہے اس سے، یا اس کو وہ جانتا نہیں ہے، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ دل کے اعمال ہوں. تو لہٰذا ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اسی کی یاد میں لگے رہنا چاہیے اور اس کا مراقبہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اقوال و افعال کو اچھی طرح جانتا ہے. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان ینزہہ فاللام زائدۃ وأتی بما دون من تغلیبا للاکثر. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض میں جو یسبح ہے اس کا معنی مصنف نے ینزہہ سے کیا ہے کہ وہ پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. یہ للہ کے اندر جو لام ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے، اور ما فی السماوات و ما فی الارض کہا، من فی السماوات و من فی الارض نہیں فرمایا. ما اس لیے لایا گیا ہے کہ من کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ اکثر کو غلبہ دیتے ہوئے، لہذا یہ ما جو ہے یہ اکثر کے غلبہ دینے کی وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے ملکیت اور اسی کے لیے ہے تعریف. یہ دونوں میں جار و مجرور کو مقدم کیا گیا ہے حصر کی وجہ سے، اس لیے کہ حقیقی ملک اور حقیقی حمد تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اگرچہ مجازی طور پر جو ہے وہ ملکیت اور حمد جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی اصل الخلقت، اصل خلقت کے اندر، یعنی کہ جو ہے وہ تمہاری جو اصل خلقت ہے اس میں بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں. انسان کے لیے خیر شر، نیکی بدی اور اسی طرح کفر اور ایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی بخشی ہے، آزادی دی ہے. اسی کی وجہ سے کسی نے کفر کیا تو کسی نے ایمان کا راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبر
نہیں کیا. اگر وہ جبر کرتا تو کوئی بھی شخص اس کی معصیت یا کفر اختیار نہ کر سکتا، لیکن انسان کی آزمائش کے لیے اس نے جو ہے وہ ارادے اور اختیار کا جو ہے وہ انسان کے اندر ارادے اور اختیار جو ہے اس کو آزادی دی، ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش ممکن ہو سکے. ثم یمیتکم ویعیدکم علی ذالک، پھر وہ تمہیں جو ہے وہ اس کے مطابق تمہیں موت دے گا اور لوٹائے گا. یہ مصنف فرماتے ہیں، مصنف نے یہاں ثم یمیتکم ویعیدکم علی ذالک ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے، اس لیے کہ یمیتکم کا ہی موقع ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ اور تمہیں تمہاری صورتیں بنائی. فاحسن صورکم، بہترین صورتیں. اذ جعل شکل الآدمی احسن الاشکال، اس لیے کہ اس نے انسانی شکل کو سب شکلوں میں بہترین شکل بنایا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے جو ہے وہ جو اندر جو باتیں وہ جانتا ہے. بما فیہا من الاسرار والمعتقدات، دلوں میں کیا ہے، یعنی دل میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ راز ہے یا کوئی عقیدہ ہے تمہارے دل کے اندر، تو اس کو بھی وہ جانتا ہے. بذات الصدور سے مراد وہ اسرار اور معتقدات ہیں جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.